بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ نور آیت نمبر 35 سے۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل ایک تاق کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے، اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میंہ برساتا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔
آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے۔ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ اور یہ میری پسندیدہ آیات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں نور ہوتا، اور نہ ہی آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، اس کائنات پہ موجود ہر ایک چیز کو روشن کرنے والا ہے، اور روشنی اللہ تعالیٰ کے نور ہی سے ممکن ہوئی ہے۔ اس کے نور کی اس طرح سے مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس میں چراغ روشن ہو۔ اب وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کی ایک قندیل میں ہو، اور اس میں ایک بابرکت درخت جو زیتون کا درخت ہے اس کا تیل ڈالا گیا ہے، اور اس تیل کو ابھی دیا سلائی بھی نہیں لگائی، لیکن وہ اس کی جو ہے بذات خود جو اپنی روشنی ہے وہ اتنا روشن ہے کہ اس کا تیل خود بخود چراغ کو روشن کر رہا ہے۔ تو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اس طرح یہ ساری روشنیاں اکٹھی ہو کر بقعۂ نور بن گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نازل کردہ احکامات ہیں وہ بھی ایک نور کی طرح ہیں، جیسے نور کے اوپر نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کائنات میں ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہے، کائنات کی جو ہر چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نور جھلکتا ہے۔ اللہ کے نور ہی سے تمام چیزیں جو ہیں اس کائنات میں وہ بنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو انبیاء کرام کے ذریعے ہمارے تک پہنچائے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ کا بے شک نور پھیلا ہوا ہے، اور جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور کا ہی حصہ ہیں۔ مزید اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اپنا نور آسمانوں میں، زمین میں، ہر جگہ پھیلایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین و آسمان کو روشن کیا ہے۔ اس کی کتاب، اس کا رسول، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہیں۔ اسی سے ہمیں ہدایت اور روشنی ملتی ہے۔ اور پھر مزید اس کی جو مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے طاق ہے، اس میں چراغ روشن ہے، اور جو وہاں پر اس کے اندر قندیل میں ہے، اور اس کے اندر جو تیل ہے اس چراغ کے اندر، وہ بابرکت درخت جو ہے زیتون، اس کا تیل ہے۔ اور وہ درخت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے باغ میں درخت ہوتے ہیں تو ان درخت پر کسی پہ مشرق کی سائڈ لگتی ہے، کسی پہ مغرب کی سائڈ لگتی ہے، تو اسی طرح سورج کی روشنی، حرارت جو ہے وہ ہر وقت مہیا نہیں ہوتی، کسی وقت کسی پہ شیڈ آتا ہے، کسی وقت کسی دوسرے درخت پر آ جاتا ہے۔ لیکن اس درخت کے بارے میں جو چراغ کے اندر جس بابرکت درخت زیتون کا تیل ہے، اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ درخت جو ہے اس پہ ایسے روشنی پڑتی ہے کہ وہ مسلسل روشنی میں رہتا ہے، سورج کی حرارت میں رہتا ہے، یعنی کہ اسے پرفیکٹ روشنی، اور وہ جو اس کو جو ہے درخت کو وہ چاہیے
غذا چاہیے وہ اس کو پرفیکٹ ملتی ہے، تو اب جو اس کا پھل ہوگا یا اس کا جو تیل ہوگا وہ بھی اتنا ہی بہترین ہوگا۔ تو وہ اتنا بہترین تیل ہے کہ جو جب وہ چراغ کے اندر چراغ کے اندر موجود ہے تو وہ ایک چمکدار تیل ہے، کیونکہ وہ ایک بابرکت درخت کا تیل ہے اور اس کے اوپر مکمل سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اور وہ اس طریقے سے روشن ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو، اتنا یعنی وہ روشن ہے، اور قریب ہے کہ وہ خود بخود ہی روشنی دینے لگے، مطلب چراغ کو یعنی جلانے کے لیے ایک دیا سلائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سے چراغ جلتا ہے، لیکن یہ تیل ہی اتنا زیادہ روشن ہے، اس کی اتنی روشنی ہے، اتنا پرفیکٹ اور پیور تیل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خود بخود ہی اس سے جو ہے روشنی یعنی کہ جلنے لگے گی، خود ہی چراغ روشن ہو جائے گا چاہے اسے آگ بھی نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف، اس پوری کائنات میں ہمارے ارد گرد ہر طرف اللہ تعالیٰ کا نور پھیلا ہوا ہے۔ یہاں نور سے مراد ایمان کا نور بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جن کے اندر ایمان کی رغبت اور ایمان کی طلب دیکھتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، یعنی جس کے اندر شوق ہے، لگن ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے یعنی اہل علم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان اور ہدایت موجود ہے اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے جو شیشے کی قندیل میں ہے، جو صاف شفاف تیل سے روشن ہے، اور مزید کہا جا رہا ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہیں جن کے بابت حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، تو ایسے گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی یہاں سے مراد مسجدیں ہیں جو زمین میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کا مقصد ہے، تو یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو مسجدیں بے حد محبوب ہیں، وہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ اب وہاں پر جو ہے مزید ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں یعنی کہ جو مسجدوں میں موجود ہیں یا ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت یا خرید و فروخت یا جو دنیاوی معاملات ہیں وہ نماز سے اور اللہ کے ذکر سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کے کام کرنے سے، یہ والے معاملات انہیں غافل نہیں کرتے، مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا جو ہے اس طرح کے ہیں کہ ان کا صرف جو ہے عبادت کی طرف رجحان ہے، باقی دنیاوی معاملات کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر جو ہے ان کے لیے سب سے برتر ہے، یعنی ان کی ٹاپ پریورٹی اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے دنیا کے کاموں میں، بلکہ ان کے بیچ میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی دلوں کی ایسی حالت ہوگی، آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے جو نیک اعمال کرتے ہیں اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اندر خوف موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہے اور اللہ سے محبت موجود ہے، اس لیے وہ اپنے تمام کام اللہ کی رضا کے مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور جو کام یعنی یہ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، یعنی قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ کئی گنا زیادہ دیا جائے گا، یعنی کچھ چیزوں کا تو ذکر ہے نا کہ اس کا آپ کو یہ بدلہ ملے گا، لیکن کچھ چیزوں کا ذکر ایسا ہے کہ جو موجود بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کا بدلہ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ دے گا۔ آپ نے کوئی اچھا مال کیا ہے اور اس کے اوپر اگر 10 نیکیاں لکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، تو ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جس کا ذکر بھی موجود نہیں ہے، اور وہ کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو جتنا زیادہ چاہے بدلہ عطا فرمائے۔ اب آگے اس میں کافروں کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے چٹیل میدان ہو، وہاں پہ جو چمکتی ہوئی ریت ہے، تو جو کوئی پیاسا شخص دور سے اسے دیکھے تو اسے وہ پانی نظر آتی ہے، یعنی کہ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو وہ جو چٹیل میدان یا اس طرح کا صحرا ہوتا ہے وہاں پہ جو ریت پر دھوپ کی چمک پڑتی ہے تو اس سے شیڈ اس طرح کا لگتا ہے کہ جیسے
وہ جو ہے پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، اصل میں وہ ریت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کافر لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، اگر دنیا میں وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی چیریٹی وغیرہ کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دے دے گا۔ یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی نیک کام، یعنی کہ اسی طرح چیریٹی کی ہے، کسی کے کام آئے، کچھ بھی اللہ کی بندوں کی مدد کی ہے، تو لیکن ایمان اللہ پہ نہیں رکھتے، توحید سے تو انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ وہ انہیں لگ ایسے رہے کہ انہیں، یعنی وہ اللہ کے جو دنیا میں نیک کام کریں، آخرت میں وہ اللہ کے ہاں قبول کیے جائیں گے، ان کا بدلہ تو دنیا میں ختم ہو گیا نا۔ آخرت کا حصہ تو مومنوں کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے وہ بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آخرت میں ان کا حصہ ہے، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک ہے، وہ پورا ان کا بدلہ دنیا میں چکا دے گا، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب مزید ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ ان اندھیروں میں ہیں کہ جیسے گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، پھر اوپر تلے انہیں موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اس کے اوپر بادل چھائے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں ان کے اوپر تلے، یعنی کہ وہ یہ اوپر نیچے اس طریقے سے ان کے اوپر، یعنی کہ تہ بتہ ان کے اوپر جو ہے وہ کفر کا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اس اندھیرے سے باہر نہیں آ رہے۔ ان کے اوپر ایسے، یعنی کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کے اوپر ایسا پردہ ان پہ، ان کی عقل پہ پڑ جاتا ہے کہ آپ انہیں اگر مثال دے کے بتا رہے ہیں، مزید بتا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں، وہ ہر چیز کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کفار ہیں یا جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، ان کے اوپر ایسے تہ بتہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی، جیسے وہ سمندر کے ہوتے ہیں نا، بالکل تہ میں کوئی چیز پڑی ہے تو اس کے اوپر لہریں ہیں اور اس کے اوپر اندھیریاں ہیں، بادل ہیں، تو وہ اسی طرح جو ہے نا اپنے کفر میں بالکل نیچے اتاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اور اتنا ان کے اوپر کفر کا اندھیرا ہے کہ جب اپنا ہاتھ بھی نکالیں تو یعنی کہ یقین ہے یا امید ہے کہ وہ اس کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یعنی کہ کوئی بندے کی آنکھوں پہ اتنی ہی پٹی بن جاتی ہے نا کہ اسے کوئی قریب کی بھی بات سمجھ نہیں آتی، قریب کی چیز نظر نہیں آتی، واضح مثال سے بھی وہ سبق حاصل نہیں کرتا، تو ان کے اوپر بھی ایسا اندھیرا ہے کہ اگر یہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکالیں نا تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکیں۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، یعنی جس کے دل میں طلب نہیں ہے، جس کے دل میں خواہش نہیں ہے ایمان کا حصہ کچھ بھی، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اس کے اندر شوق و لگن اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک خواہش ہی نہیں ہے ایمان کی، تو اسے کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ہدایت اسے ہی ملتی ہے نا جو ہدایت لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اور راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی کل مخلوق پر پھیلائے ہوئے، مطلب صرف انسان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ اس کائنات میں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات ہے، اس میں موجود ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کا طریقہ کار ہمیں نہیں معلوم، ان کی آواز، ان کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے اپنے ہر جو تخلیق کردہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح، ان کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے، تو وہ اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وقت بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اور لوگ جو کچھ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بے شک باخبر ہے، وہ ان کے ہر عمل کو، ان کی نیت کو، ان کے دلوں کے حال کو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہترین طور پہ جاننے والا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جو کچھ مطلب زمین میں موجود ہے، جو آسمان میں ہے، یعنی کہ ہر طرف بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے نا۔ ہمیں تو صرف زمین اور اپنے یہ جو لوگ ہیں، یہ دنیا میں جہاں پہ ہم موجود ہیں، ہم صرف اتنے نظر آ رہے ہیں، یہ اختیار نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بہت وسعت ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، زمین و آسمان کے اوپر نیچے، زمین کے نیچے، ہر طرف اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع مخلوق ہے، تو تمام جگہ پر بادشاہت جو ہے نا، جو بھی کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، جسے ہم نہیں جانتے، بادشاہت وہاں کس کی ہے؟ اللہ کریم کی، اور اللہ ہی کی طرف ہر چیز نے لوٹنا ہے، جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے اس کا اختتام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ پھر مثال سے ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی قرآن پاک کو اگر ہم دھیان سے پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، تو چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں نا وہ ہمیں بتاتی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنا رحم، اپنا کرم دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، اور ہمارے لیے یہ آیات اور یہ جو ہے مثالیں یہ بہت ہیں، جنہیں ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر طے بطے کرتا ہے، یعنی کہ جیسے بادل آتے ہیں تو وہ بادل کا چلنا، بادلوں کا آنا، اور پھر اس کے بعد ان بادلوں کو اکٹھا کر دیتا ہے،
ان کے درمیان می برساتا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بھئی بادل جاتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، پھر پانی برستا ہے، پھر ان کے جو ہے اس میں سے اولے بھی اللہ تعالیٰ برساتا ہے، اور پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جسے چاہے ہٹا دے۔ یعنی ہر بادل پانی بھی نہیں برساتا، ہر بادل جو ہے اس میں اولے برسانے کی بھی جو ہے کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں کہ یعنی اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اگر آپ غور و فکر کریں تو ایک بادل ہی ہے، یعنی اسی بادل میں سے پانی بھی نکل رہا ہے، اسی بادل میں سے اولے بھی نکل رہے ہیں، اور بادلوں کے بیچ میں سے ہی بجلی بھی چمک رہی ہے، اور بجلی کی چمک ایسی ہے کہ گویا اب آپ کی آنکھیں یعنی کہ بالکل آپ بجلی یعنی جب زور سے کڑکتی ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، یعنی اس کی کڑک ایسی ہے کہ جیسے آپ کی آنکھوں کی روشنی ہی جیسے لے لے۔ مزید مثال بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے۔ مطلب پہلے ہم دیکھتے ہیں یعنی رات ہوتی ہے، اس کے بعد صبح آ جاتی ہے، یعنی کہ رات کی اتنی تاریکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یعنی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی ایک دم سے ایسے نہیں نا ہوتا کہ رات ہو گئی پھر تھوڑی دیر بعد ایک دم آپ دیکھتے ہیں تو صبح نہیں ہوتی، یعنی آہستہ آہستہ رات کے پہر ڈھلتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی اجالے صبح کی کرنیں پھیلا دیتے ہیں۔ تو رات آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ صبح بھی ہمیں عطا کرتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر رات عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا ہوا ہے پوری کائنات میں، عقل والوں کے لیے اس میں بہترین نشانیاں ہیں، آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی یعنی عقل والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی عبرتیں، بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی کہ باقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قسم کی مخلوق نہیں بنا دی، جانور ایک ہی طرح کے نہیں سارے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ہم دیکھیں اس میں ہم اگر غور و فکر کریں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی یعنی کہ آگے کتنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ جانور پیٹ کے بل چل رہے ہیں، کوئی 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے 4 پاؤں پہ چلایا ہوا ہے، ہر ایک کا الگ نظام، الگ طریقہ، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ مطلب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمام آیات سے، تمام واقعات سے، ہر چیز سے اللہ کی قدرت ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، اور ہر آیاتیں اور ہر چیزیں جو ہے نا ہمیں رہنمائی فرما رہی ہیں۔ تو یہ اتنی روشن اور واضح ہیں، پھر کائنات کا نظام اتنا روشن اور واضح ہے ہمارے لیے، تو جسے اللہ تعالیٰ چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اس کے ذریعے۔ مزید اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہم جو منافق لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے، لیکن وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اس میں ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں بشر نامی ایک منافق تھا، تو اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، تو یہودی جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایمانداری دیانتداری پہ یقین تھا، تو وہ آپ کے فیصلے کا کرنے پر بھی اس کو ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق کی بات کریں گے، حق کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس نے کہا، اس نے یعنی کہ پیشکش کی کہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا لیتے ہیں۔ اب جو وہ منافق تھا بشر، تو اس نے اس چیز سے انکار کیا، اس نے یعنی کہ یہودی کو ترجیح دی کہ یہودی کے پاس جا کے وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، فرما بردار ہوئے، اور پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اسی واقعے کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑا چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی ہے، جیسے اس نے بشر نے انکار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے ہی نہیں کہ بظاہر اسلام قبول کیا ہوا، اسلام لایا ہوا، لیکن یہودی کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے، یعنی اس کو پتا تھا کہ کہ میں غلط ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق و انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے نا، تو اگر اس کو یہ ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، پھر یہ چلا جاتا، مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟
اس میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یعنی یہ نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی شک و شبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بہت بڑے ظالم ہیں. یعنی جہاں بات ان کی فیور میں ہے وہاں پر یہ رجوع کر لیں گے، جہاں انہیں پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح اور سچ کا فیصلہ فرمائیں گے، وہاں پر جو ہے یہ اس چیز کو ماننے سے فوراً انکار کر دیتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کی آیات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا عالم بنائے اور قرآن پاک پڑھنا پڑھانا تا حیات جاری رہے. آمین یا رب العالمین.